قیام پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے 86 سالہ انیسہ خاتون ماضی میں جیسے کھو سی گئیں۔ سن 50 میں ہوا ہجرت شروع۔ انہوں نے بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت میری عمر 13 برس تھی۔ بچپن میں ہی شادی ہو جانے کی وجہ سے میں کلکتہ میں اپنے سسرال میں تھی۔ اپنا گھر بار تھا، شاندار 4 منزلہ عمارت تھی، نوکر چاکر بھی تھے۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے کہ اچانک پاکستان کے مطالبے پر سکھ اور ہندو ہمارے جانی دشمن بن گئے۔ ہمارے علاقے میں بھی حالات بہت خراب رہنے لگے۔ روز ہی مار کٹائی کے واقعات ہم سنتے اور دہلتے رہتے۔ آخرکار جب حالات قابو سے باہر ہونے لگے تو ہمیں بھی اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ کہ آدمی لوگ کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، عورت لوگ کو پکڑ پکڑ کر لے جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ صرف 2 جوڑے کپڑوں اور چند پیسوں کے علاوہ افراتفری میں ہم گھر سے کچھ نہیں لے پائے۔ گھر میں بھی محفوظ نہیں تھے اور سفر تو اور بھی زیادہ پرخطر تھا۔ مردوں نے گھر کی تمام عورتوں سمیت کلکتہ میں ہی زکریا اسٹریٹ میں پناہ لے لی تھی۔ وہاں بھی ہر وقت بلوائیوں کا خوف رہتا۔ زکریا اسٹریٹ کے پاس ہی بہادر چوک پر ہر روز ہنگامہ ہوتا۔ ہم نے روزانہ لوگوں کو مرتے اور کٹتے دیکھا۔ مرد ہم عورتوں کو کبھی کہیں چھپاتے تو کبھی کہیں۔ بلا شبہ زندگی کے نہایت خوفناک روز و شب تھے، جن کی دہشت اس عمر میں بھی ذہن سے ختم نہیں ہوئی۔ کہ تم لوگ نکل جاؤ، آج حملہ ہونے والا ہے یہاں، تو ہمیں مانی ہو کہ کہاں جائیں۔ لیکن یہ فسادات ایک دن اتنے بڑے کہ بلوائی زکریا اسٹریٹ کے اندر گھس آئے۔ جس کو جہاں جگہ ملی عورتیں چھپ گئیں، مگر بدقسمتی سے کچھ عورتیں بلوائیوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ ان میں میری 16 سال بہن عائشہ بھی تھی۔ اسے بھی سکھ اور ہندو اٹھا کر لے گئے اور پھر اس کا کبھی پتہ نہ چلا۔ انیسہ خاتون اپنی ڈبڈبائی آنکھوں کو ساری کے پلو سے پونچھتے ہوئے اتنا بتا کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہماری زبان بھی گنگ ہو گئی تھی اور سوال ذہن میں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر وہ پھر گویا ہوئیں۔ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے ہم لوگ ارتقا لگا کر لے کے نکلے ہیں۔ کچھ تو ہمارے بہت سارے مرد بھی مر چکے تھے۔ اب وہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہاں سے بھاگ کر ہم نے نیو مارکیٹ کلکتہ میں آ کر پناہ لی۔ پاکستان آزاد ہو جانے کے اعلان کے بعد حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ہمارا پاکستان ہجرت کرنا بہت ہی مشکل اور جان جوخم کا کام تھا۔ چنانچہ ہم کلکتہ میں ہی چھپتے پھر رہے تھے۔ وہیں ہم نے ایک اور خوفناک منظر یہ دیکھا کہ سکھوں نے کچھ مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اسی اثناء میں 2 معصوم بچوں کو انہوں نے اوپر اچھالا اور پیٹ میں بھالا گھسا دیا۔ موت کے منہ میں جاتے تڑپتے بچے۔ ان تڑپتے بچوں کا وہ مذاق اڑاتے اور مضحکہ خیز انداز میں کہتے، دیکھو یہ رہا تمہارا پاکستان۔ ہم چھپے ہوئے دوپٹے کا گولا بنا کر منہ میں ٹھونس لیا کہ کہیں ہماری چیخ نہ نکل جائے۔ کئی چھوٹے بچوں کو تو زندہ آگ میں پھینکے جاتے دیکھا۔ کس کس ظلم کا ذکر کیا جائے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر یہ مظالم ڈھائے تھے۔ کچھ دن نیو مارکیٹ میں رہنے کے بعد ہم اپنے گھر آ گئے۔ ہمارے علاقے میں چائنا قوم کی اکثریت تھی۔ میری ساس بہت بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے ہم عورتوں کو اوپری منزل میں شفٹ کر دیا اور ہدایت کی کہ ہر وقت چولہے پر پانی کھولتا رہنا چاہیے تاکہ اچانک حملے کی صورت میں بلوائیوں کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیل کر اپنے بچاؤ کا کچھ سامان کیا جا سکے۔ ہمارا ایک ملازم تھا جس کا نام لال تھا۔
لال بازار گیا تو وہیں بلوائیوں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں طرف کی پسلی تک علیحدہ کر دی۔ حالانکہ وہ بیچارہ خود کو ہندو کہتا رہا، مگر انہیں ذرا برابر فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا ملازم تھا۔ پھر میری ساس بھیس بدل کر ہندو بن کر اس کی لاش لے کر آئیں۔ یہ غالباً 1948 کا واقعہ ہے۔ 1950 کے اوائل تک بھی حالات جب بہتر نہیں ہوئے تو میرے سسر کا ایک دوست جو سکھ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ پاکستان ہجرت کر جائیں، یہاں آپ لوگوں کا رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ پھر اسی سکھ نے ہمارا حلیہ ہندو جیسا بنا کر ہمیں وہاں سے نکالا۔ چنانچہ پھر ہم سیالڈا اسٹیشن پہنچے۔ اسی سکھ نے ریل پر ہمیں چڑھایا۔ ریل رکنے کی صورت میں باہر نکلنے سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ہم اللہ کا نام لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ 1 دن کے سفر کے بعد گوالنڈو میں دریا کے قریب ویرانے میں اتار دیا گیا۔ شکر ہے ہم وہاں تک بھی خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ پاکستان بن جانے کے 3 سال بعد بھی ان ہندوؤں کا غصہ اور حوانگی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم سے پہلے جو ٹرین وہاں پہنچی ان میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچ پایا تھا۔ ریل سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ خوف و دہشت سے عورتیں رونے لگیں، ان کی چیخیں نکل جاتی، بڑے بزرگ ان کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیتے۔ خیر ہم وہاں سے پانی کے جہاز میں بیٹھ کر 1 دن سے زیادہ وقت ہمیں لگا اور ہم ڈھاکہ پہنچ گئے، یعنی بحری جہاز میں۔ ڈھاکہ اس وقت پاکستان ہی کا حصہ تھا۔ بعد میں ہمیں علم نہیں تھا کہ ایک اور ہجرت ہمارے نصیب میں ہوگی۔ خیر پاکستان پہنچ کر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ سبھی زار و قطار رو رہے تھے۔ دھرتی سے لپٹ کر لٹے پٹے لوگ خوشی سے رو رہے تھے۔ بلا شبہ ہم نے اپنوں کی قربانیاں دے کر پاکستان کو پایا تھا۔ بلا شبہ ہم نے خون کی ندیاں عبور کی تھیں۔ اس پاکستان کے پیچھے آپ کے اسلاف کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اس کی قدر کیجیے۔ میرے دل میں اس وقت کے دہشت ناک مناظر کی یاد آج بھی تازہ ہے، اور مجھے یہ مناظر پاکستان سے اتنی ہی زیادہ محبت کا درس دیتے ہیں۔ آپ بھی پاکستان سے محبت کیجیے۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں، مگر اس کا عملی ثبوت دیجیے۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، آئیے ہم بھی پاکستان کو کچھ لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔